جناب خالد عمر صاحب، خالد عمر بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ آپ کے اس آرٹیکل کی دھوم جو ہے وہ کتنی زیادہ مچی ہوئی ہے. میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو یہ 3 صفحات جو میں نے پرنٹ کیے، میرے پرنٹر سے جو 3 صفحات نکلے، میں نے اس میں غور کیا کہ اتنے سادہ لفظوں میں مگر اتنی گہری باتیں ہیں جو آر ایس ایس والے بھی کہتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں کہ کہیں ان پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ وہ ہندو راشٹرا بنانا چاہتے ہیں، چاہے ان کی یہ خواہش کتنی ہی کیوں نہ ہو. تو آپ نے یہ آرٹیکل جب لکھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ گڈ ایوننگ سر. ذہن میں اس سے پہلے been following the politics of India and Pakistan. تو میں بار بار یہ دیکھتا ہوں کہ پورے ورلڈ پریس میں اور I mean all over the western countries بی جے پی گورنمنٹ کو اور پرٹیکولرلی نریندر مودی کی گورنمنٹ کو بار بار فاشسٹ کہہ کے پکارا گیا ہے. تو I started to think well, what is fascism and does it really has any link with the way Modi government is operating? So when I analyze it, quite impartially, so what I understood is that BJP government and the way they are operating and the way they have been in power for the last 6 years, there's no similarity at all between what the way they are governing and the way they have been alleged. So I think they are getting a very bad press internationally. اس کی کیا ریزنز ہیں وہ دیٹ از اندر سم تھنگ فار اندر ٹائم. تو دیٹس ہاؤ میں نے سوچا کہ اوکے، اگر آپ پر ایک الزام ہی لگایا جا رہا ہے تو دیکھا جائے کہ وٹ از دی پرابلم ان اٹ. مطلب یہ کہ اگر 57 اسلامک کنٹریز ہو سکتے ہیں، اگر کرسچن اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، اگر بدھسٹ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں، تو انڈیا جو کہ جہاں پہ مطلب میجورٹی آف دی 95% آف دی ہندوز لیو، تو وائی اٹ کین ناٹ بی اے ہندو اسٹیٹ، یا اس کا اسٹیٹ ریلیجن جو ہے ہندوازم کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر انگلینڈ جو ہے وہ انگلینڈ، میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، ناٹ یونائٹیڈ کنگڈم، انگلینڈ جو ہے اگر وہ ایک کرسچن نیشن، کرسچن کنٹری ہو سکتی ہے، تو why and can be secular, تو why India can't be. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید being a secular, being a Hindu nation would mean that it won't be secular. So this is something which is entirely wrong. Secularism کا اور being a religious nation، کوئی بھی اس کے اسٹیٹ کا ایک اسٹیٹ ریلیجن ہو، اس میں کوئی they are not opposing views. So یہ کہنا کہ اگر ہندو نیشن، انڈیا ہندو نیشن ہو جائے گا تو it won't remain secular, that is something which you need to really understand کہ ایسا نہیں ہے. لیکن خالد عمر صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ خود بی جے پی چاہے وہ خواہش رکھتے بھی ہو، نریندر مودی جی یہ خواہش رکھتے بھی ہوں، اور آر ایس ایس بھی یہ خواہش رکھتے ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے، مگر وہ خود اتنا گھبراتے اور شرماتے ہیں یہ بات اوپنلی کرنے سے. اس کے پیچھے کیا سائیکی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہی میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ being a Hindu nation won't be a secular country, number one. دوسرا I think India has still to come out of the what they had under the Congress rule. اور جو سیکولرزم ہے، 76 میں سیکولر کنٹری کا ورڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مطلب 76 سے پہلے انڈیا سیکولر نہیں تھا؟
انڈیا تو پچھلے 10,000 سال سے سیکولر ہے. انڈیا میں اگر اس وقت ساری دنیا کے میجر ریلیجن سارے پیسفلی رہ رہے ہیں, if Muslims are living there and they are now 15% of the population, so had India not been secular, then definitely ایسا نہ ہوتا جو کچھ ہے. So India as a civilization in its own ethos is a secular nation and they will remain secular. لیکن ہندوازم کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از تھرڈ لارجسٹ ریلیجن آف دی ورلڈ اور کنفائنڈ 95% کنفائنڈ ٹو ون کنٹری, اور اس کو بھی آپ سیکولرزم کے نام پہ مسلسل ڈس انفرنچائز کرتے رہیں اور مسلسل اس کو بلیک میل رادر کرتے رہیں. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ آئی بلیو از اے ورکیبل. دیکھیے آپ جی آپ نے کہا کہ انڈیا صرف 76 کے لا کے بعد ہی سیکولر نہیں ہوا, وہ تو ہزاروں سال سے ایک سیکولر سوسائٹی ہے, سیکولر قوم ہے. مگر اس وقت جو ایک جب سے مودی جی کی پہلی سرکار بنی تھی 2014 سے, ایک اتنا زیادہ شور, نہ صرف انڈیا کی اپوزیشن پارٹی نے کہا کہ اب سیکولرزم کا جنازہ نکل رہا جائے گا بھارت سے. اس نیریٹو کو اگر پاکستان بائی کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں ہے, چونکہ وہ ایک بہت خطرناک رائیولری پر بیٹھے ہوئے. مگر ویسٹرن ورلڈ میں بھی اکراس دا بورڈ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ سیکولرزم ختم ہو جائے گا. حالانکہ جو آپ اپنے آرٹیکل میں آرگیو کرتے ہیں اور جو میں بھی سمجھتا ہوں اور جو گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا جو ہندوازم کا اپنا ایک نیریٹو ہے وہ تو اپنی نیچر میں ہی سیکولر ہے. اور اب یہ کہنا کہ نہیں یہ سیکولرزم ختم ہو گیا, تو کیا سیکولرزم تو وہ صرف کانگریس کے ساتھ تو نہیں جوڑا ہوا تھا, بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں سیکولرزم تھا ہی نہیں, کیونکہ اس سیکولرزم میں تو اگر آپ ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, جیسے زکوٰۃ کی باتیں ہوں یا حج کی سبسڈی کی باتیں ہوں یا ٹرپل طلاق کو قبول کیا ہوا تھا, تو وہ تو نان سیکولر رویے تھے جو ان لوگوں نے کیے ہوئے تھے. بی جے پی یا یہ جو ہمارے ہندو راشٹرا کی بات کرنے والے لوگ ہیں, یہ تو اپنی نیچر میں سیکولر ہیں. تو یہ جو ڈیفرنس ہے وہ خود نہیں مانتے. میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا خالص بھائی, وہ خود نہیں مانتے بی جے پی والے کہ ہم سیکولر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سیکولرزم اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ کیا ایک پیراڈاکس ہے. دیکھیں پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا مسلمان جو ہے, مسلم ایز اے نیشن ان انڈیا ایز ویل ایز اوور آل دا ورلڈ, کیا اسلام ایز اے فیتھ سیکولر ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو غور کریں. اور بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام ایز این آئیڈیالوجی وہ تو سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو بنیادی جو بیسس ہے دیٹ از بیسڈ آن political takeover of the land, and then whatever, جیسے آپ کہتے تھے پاکستان بناتے ہوئے پارٹیشن کے وقت کہ ہمیں ایک خطہ چاہیے یہ جہاں ہم اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. تو that was the end of it. سیکولرزم کہاں پہ سب کانٹیننٹ میں آپ سیکولرزم آپ کیسے لا سکتے ہیں؟ انڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر سوشلسٹ ریپبلک ہو, اور پاکستان جو ہے جو کہ ہر وقت اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش میں لگا رہے, وہ جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہو. تو ہاؤ کین دے ایون کو ایگزسٹ؟ آئیڈیا ایون کیونکہ جو انڈیا کا مسلمان ہے وہ دیٹ دے گیٹ انفلوئنسڈ فرام دی نیبرنگ بارڈرس. تو اور انڈیا کے مسلمان کو یہ پوچھنا چاہیے, اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ریلیجسلی اکیڈیمکلی کہ ان جو دیئر فیتھ از سیکولر, ڈو دے ریئلی وانٹ ٹو بی سیکولر, یا اس کو مانیں کہ اسلام کین ناٹ بی سیکولر ان اٹس اون فنڈامنٹلزم جو ہے, اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے, دے آر ناٹ سیکولر بنیادی طور پہ, اس کی بنیاد ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور بھی آرگومنٹ شامل کروں گا.
مسلم اسکالرس کچھ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اسلام اگر سیکولر نہیں بھی ہے تو اس کو سیکولر بنایا جا سکتا ہے. کچھ تو خیر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اسلام اپنی نیچر میں سیکولر ہے, جو کافی فنی سا دعویٰ ہے. لیکن چلیے ہے اسلام سیکولر یا نہیں ہے, اس وقت 15 سے 16% مسلمز ان انڈیا میں ہیں, اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک کنفرنٹیشن کے پاتھ پہ ہے, خاص طور پر اس ہندو راشٹرا کے آئیڈیا کے ساتھ, اور ان کے ساتھ لیفٹ کی قوتیں جڑی ہوئی ہیں بھارت کی. اس ساری صورتحال میں جو پھر رستہ ہے, جب بھارت اپنے ہندو راشٹریہ میں بھی ایک سیکولر نیچر کا قوم ہے یا ملک ہے, اسی طرح جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم سیکولرزم کی بات کرتے ہیں, تو مسلمان ان انڈیا, مسلمز ان انڈیا, کیا وہ سیکولرزم کے پاتھ پہ چل سکتے ہیں؟ کوئی رستہ ہے اس کا؟ مسلمان انڈیا کے مسلمانوں کو جو جتنا میں نے ریسنٹ ڈیز میں آبزرو کیا ہے, جیسے کہ شاہین باغ میں جو کچھ ہوا, اور آپ مطلب مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں, مشہور رائٹرز, اور ہاں جاوید اختر ہیں, نصیر الدین شاہ ہیں, ہاں میں نام لے رہا تھا نہیں کہ ہاں نہیں مجھے نام لینے میں چونکہ حرج نہیں ہے. تو I mean they are وہ کدھر ہے؟ I mean when they come and وہ شاہین باغ کے سٹیج پہ جا کے وہ جس قسم کی وہ تقریریں کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں, تو I mean I think شاید انڈیا کے مسلمان جو ہیں ایون وہ سیکولرزم کے لیے بھی نہیں ریڈی ہوئے ابھی. اور یہ ریسنٹلی جو کچھ تبلیغی جماعت کے مسئلے پہ ہوا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, اور the way Muslims are reacting all over the country, that is quite surprising for me. کہ instead of کہ وہ I mean there is no space for any logical discussion or logical dialogue the way they are behaving. اور ایک بہت بڑی فرکشن اس وقت ہے. اور اگر کسی ملک میں 15% اس کی پاپولیشن جو ہے وہ ایک ڈریگ بن جائے کسی بھی قسم کی موومنٹ پہ یا کسی بھی قسم کی پروگریشن پہ, تو I mean how difficult it would be to really take the country forward. تو جی اچھا سر, معاملہ ان کی حد تک ہی نہیں رہا جو اپنے آپ کو دہریے کہنے والے سو کالڈ لیفٹسٹ مسلم بیک گراؤنڈ کے نامور دانشور سو کالڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں سیزنڈ جیسے لیفٹ کے رائٹرز ہیں, اروندھتی رائے ہوں یا اور بہت سارے نام ہیں, وہ بلکہ اس سے زیادہ ایکسٹریم پر ہیں. تو ان کی کیا وجہ سمجھ آپ کو آتی ہے؟ ایجنڈا, فارن فنڈنگز, different kind of resources کی گیم ہے. اور I mean I would say کہ they need to understand. پرابلم یہ ہے طاہر بھائی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو لبرل کا جو ایک جو آئیڈیالوجی جو ہے لبرل, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایز اے ریلیجس بکس گیتا ہو یا قرآن ہو ایک ہی ہے, ان کا میسج جو ایک ہی ہے. تو اس کو ایز اے پروپیگنڈا کہہ لیں یا ایز اے مسکنسیپشن جو ہے وہ اتنی دفعہ بولا جاتا ہے کہ من پیپل ریئلی ایون ہندوز بھی ویسے ہی ہے نا. مسلمانوں نے اگر قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا ہوا تو ہندوؤں نے گیتا کو نہیں پڑھا ہوا, تو دے ڈو بلیو, اور کسی نے پڑھا ہے تو اپنے مذہب اپنی ہی کتاب کو پڑھا ہوگا, تو دے ڈو بلیو کہ شاید یہ ایسا ہی ہے. whereas کہ اگر اس کو آپ تھوڑا سا بھی گہرائی میں دیکھیں تو you will find کہ نہ صرف ان کا میسج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, بلکہ I would say کہ وہ diametrically opposite ہے, ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اسلام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے which I think today is کہ جو اس میں جو وائلنس کی ورسز ہیں, کہ قرآن
قرآن جو ہے اس میں چونکہ 2 قسم کی ورسز ہیں، 13 سال میں پیسفل ورسز ہیں، اگلے 9-10 سال میں جو ہے وہ زیادہ کہہ لیجیے کہ اگریشن ہے اس میں. تو وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے پیس کی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ مکہ کی ورسز کو سامنے لے آتے ہیں، جبکہ وہ دنیا کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ یہ تو ایبروگیٹ ہو چکی ہے اکارڈنگ ٹو دی ایبروگیشن پرنسپل، اور جو لیٹر ورسز ہیں وہ ویلڈ ہیں. اور جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو ٹیررسٹ ہے، وہ قرآن کو صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے وہ اس کی وائلنٹ ورسز سے لاتے ہیں. تو آپ اب یہ کریں کہ آج اسٹریٹ پہ چلے جائیں، جو پہلا مسلمان آپ کو نظر آئے اس سے یہ پوچھیں کہ کیا تمہارا قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے، اور یہ ویلڈ ہے انٹل دی ڈومسڈے، قیامت تک ویلڈ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سچ ہے. دس از دی پرابلم. دیکھیے آپ نے جو کرسچینٹی میں جی سارٹ آؤٹ کر لیا تھا مسئلہ، جی وہ اسلام کو کرنا ہے. وہ جب تک ہم اس کو جو اسلامک امہ ہے وہ اس پہ نہیں آتی کہ ہم اس کو ایک ہسٹوریکل انیکڈوٹ کے طور پہ لیں گے، یہ ویلڈ نہیں ہے. آج یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. یہ جو ہندوستان کے ہندوز ہیں یہ کافر نہیں ہے. کافر آئی مین یو اپریشیٹ کہ کافر کتنا ڈیروگیٹری ورڈ ہے اسلام میں، اور انڈیا میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کتنی آسانی سے اپنے جو ہندو بھائی ہیں ان کو وہ کافر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کافر نہیں ہے، نہ ان کا کوئی قریش کے جو کفار تھے ان کے ساتھ کوئی جینیالوجیکل یا کوئی ہسٹوریکل لنک ہے یا کچھ ایسا تعلق ہے. تو there are so much of misconceptions which needed to be clarified and cleared. کیونکہ پھر ہی سوسائٹی میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور وہ کون ہے، تو ہاؤ کین یو انٹر انٹو سم تھنگ میننگ فل. دیکھیے آپ نے 3-4 بہت اہم نکات اٹھائے. ایک تو آپ نے قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں کی، وہ بھی میں ایک سوال تھوڑا آگے جا کے آپ سے کرنا چاہوں گا، امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے بات کی ابھی کافر کی ٹرمینالوجی کی. تو میں جس طرح کافر کی ٹرمینالوجی کو پرسیو کرتا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہنے والے ہیں، یعنی جو انکاری ہیں. اب اس کے لیے جو قرآن کا کانٹیکسٹ تھا کفار قریش اس زمانے میں وہ ایک الگ ہے، لیکن اگر ہم آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اسٹیٹ آف ڈینائل میں اگر قرآن کو ہی ہم اپلائی مسلمانوں پر کریں تو ایک آیت ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کانوں میں سیسا گول دیا ہے. تو مجھے تو یہ ڈیفینیشن آج کے ہمارے اپنے مسلمانوں پر لگتی نظر آتی ہے کہ یہ کسی بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، کانسپیریسیز میں ہیں، یعنی یہ تو الٹا ان کے اوپر پڑتا ہے. خیر اس کے باوجود میں ٹرمینالوجی جو کافر جن معنوں میں آج کل یوز ہو رہی ہے اور خاص طور پر ہندوؤں کے ہیٹرڈ کے ضمن میں ہوتی ہے، میرا تو جی چاہتا ہے اس کو ڈکشنری سے ہی نکال دیا جائے. تو آپ یہ جو کافر کی ٹرمینالوجی ہے اس کو آپ کتنی سختی سے کرٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں؟ کیا اتنے ہی لیول پہ جس طرح میں شاید آپ محسوس کرتا ہوں؟ ایگزیکٹلی سر، آئی ایم انٹائرلی ود یو. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہیٹ، مطلب کافر کا لفظ میرے نزدیک تو آج کل کی جو ماڈرن لیگل ٹرم ہے اس میں ہیٹ سپیچ ہے اور انتہائی ڈیروگیٹری ٹرم ہے. اور ان کو یہ ریئلائز ہی نہیں ہے ہوتا کہ what does it mean and how does it affect the intercommunal relationship. اور کبھی کبھی میں انڈیا کے مسلمانوں کے سرمنز وغیرہ سنتا ہوں، کبھی کوئی کہیں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ انڈیا میں بیٹھ کے ممبر پر بیٹھ کے وہ جو ہندوز ہیں ان کو کفار کہہ رہے ہوتے ہیں، کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. آئی مین چلو پاکستان ہو تو ایک علیحدہ بات ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ نے ایک نیریٹو جو ہے پچھلے 73 سال سے اس کو چلایا ہوا ہے. اور آپ کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے یہ سن کے کہ اگر آپ کسی بھی پاکستان فوج کے کسی سپاہی سے یا کسی آفیسر سے بات کریں تو وہ جو ہے وہ جو کفار ہے، کافر ہے،
وہ انڈیا کے ہندو کو وہی